بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں ہونے والے معجزات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس نے لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس کا حضرت شیث کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہر شخص پر واجب ہے کہ اسے اللہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کے بارے میں علم ہو، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ اور اس کے رسولوں پر یقین رکھنا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ دوسری طرف قابیل کی اولاد غلط کاموں میں عروج پر تھی۔ ان میں بدکاری، زنا، شراب عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان کھو بیٹھے تھے۔ یہ بدبخت کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش عروج پر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ پاک نے اس بگڑی قوم میں نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں درس و تدریس کا کام شروع کر دیا، لیکن یہ بات آپ کی قوم کے بھٹکے لوگوں کو بہت ناگوار گزری، چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے لوگوں کو اذیت دینا شروع کر دی اور آپ کے دشمن بن گئے۔ لہٰذا آپ نے ان لوگوں کے ظلموں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکار نے بابل سے مصر کا رخ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تدریس کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پتے اور جانوروں کی کھال بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم حساب یعنی ایسٹرالوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو 72 زبانوں کا علم تھا، اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال عمر پائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جہاں آپ کی روح کو مالک الموت نے قبض کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات بھی کی تھی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے، اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ، تو بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانا ہے۔